سوتیلی ماں نے اپنے شوہر سے جھگڑے کا غصہ 2 معصوم ننھے بچوں کی جان لے کر نکالا۔ ظالم عورت نے بجلی کے جھٹکے دے کر ان معصوم بچوں کی جان کیوں لی، اس کے شوہر کا کہنا ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے، وہ 6 سال کا بیٹا ہو گیا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، تھانہ رائے گنج سٹی میں 2029/21 مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ ہے خرم شہزاد۔ خرم شہزاد کا یہ گاؤں ہے ہمدان گاؤں، جہاں پر میں اس ٹائم موجود ہوں۔ خرم شہزاد کے 2 بچے، ایک بیٹا ابوذر جس کی عمر ہے 6 سے 7 سال اور بیٹی جس کی عمر 4 سال ہے۔ خرم شہزاد نے 2 سال پہلے دوسری شادی کی۔ سوتیلی ماں نے میاں بیوی کے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ان بچوں کو کرنٹ لگا کے قتل کر دیا۔ کیا ماجرا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ خرم، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے تھے، 2 کا قتل ہو گیا، ایک بچہ ابھی موجود ہے۔ خرم، یہ آپ کی دوسری شادی تھی؟ ہاں جی، یہ میری دوسری شادی تھی۔ پہلی وائف کدھر ہیں؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اسی کے 2 بچے تھے جن کا مرڈر ہوا ہے۔ شادی کو اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ تو خرم، یہ بتائیں کہ یہ 2 سال آپ کے صحیح طرح نارمل گزرے یا لڑائی جھگڑے میں؟ تقریباً ٹھیک ہی تھے، تھوڑی بہت تو بات ہو جاتی تھی گھر میں میاں بیوی کے درمیان، لیکن اتنا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس بات اس نوبت تک پہنچے۔ تھوڑی بہت کبھی کبھار بچے زیادہ تر مطلب اپنی دادی کے پاس رہتے تھے، میں لے بھی جاتا تھا لیکن لے بھی آتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں نے کبھی گلا شکوہ، کبھی شکایت لگائی تھی کہ ماما ہمیں مارتی ہیں آپ کے پیچھے سے یا ماما ڈانٹتی ہیں، کوئی ایسی کبھی بچوں نے بات کی تھی؟ نہیں، جب وہ دادی کے گھر آتے تھے تو جب دادی وغیرہ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں ماما ٹھیک نہیں رکھتی، مطلب زیادہ مجھ سے تو وہ جب میں ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا وہ سو رہے ہوتے تھے، میں آتا تھا واپس رات کو 10-11 بجے تو پھر بھی وہ سو رہے ہوتے تھے۔ میرے ساتھ ان کی زیادہ گپ شپ نہیں ہوتی تھی۔ سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، اس دن گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے تھے، اگر میں پھر بھی اپنے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میری وائف اس بات کا غصہ کرتی تھی۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سنڈے والے دن ہم گھر کا سامان لینے کے لیے جانا تھا بازار، تو میں نے کہا بچوں اسی کا وعدہ تھا کہ 28 تاریخ کو بچوں کا ہم نے ایڈمیشن کروانا ہے اسکول میں، منڈے والے دن، تو 27 سنڈے تھا، تو 27 والے دن ہم نے بازار کوئی گھر کا سامان لینے جانا تھا۔ میں نے کہا ساتھ لینے کے لیے بیگ اور ٹفن باکس، ساتھ میں بوٹلز وغیرہ، کوئی اسٹیشنری کا سامان، جیومیٹری وغیرہ لے آتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ کل انہوں نے ایڈمیشن ہو جانا اسکول میں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا میں نے بازار ہی نہیں جانا، نہ میں نے گھر کا سامان لانا ہے اور نہ میں نے بچوں کا اپنے بچوں کا نام لیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بازار ہی نہیں جانا۔ یعنی اس بات پہ غصہ آیا تھا کہ بچے ساتھ کیوں جائیں؟ بچے ساتھ لے کے نہیں جا رہا تھا، بچے تو مطلب میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان کا پسند کا سامان جو یہ پسند کریں گے وہ لے آتے ہیں، تو اس نے کہا میں نے لے کے نہیں جانا، میں نے خود بھی نہیں جانا۔ اس بات پہ غصہ آ گیا۔ اچھا، پھر جھگڑا ہوا آپ دونوں میں؟ نہیں، یہی بس بات ہی ہوئی تھی، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا، لیکن بات یہ ایسی ہوئی تھی کہ میں نے کہا یار میں خرچہ کر رہا ہوں، میں ان کا والد ہوں، آپ ان کی ماں ہو، میں خرچہ کر رہا ہوں، پیسے میں دے رہا ہوں، آپ کے خرچہ تو میں نہیں نا روک رہا، جو آپ کو ملتا ہے وہ میں آپ کو دوں گا، ہر چیز آپ کے پاس ہے، جو بھی چیز آپ مانگو گی میں دوں گا آپ کو۔ بچوں کا کیا قصور ہے، وہ 6 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، 4 سال کی 4.5 سال کی بیٹی ہو گئی ہے، تو اس کو ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروائی، بڑے ہو گئے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ میرے ساتھ چلیں، بچوں کے لیے ہم سامان لے آتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے جانا ہی نہیں ہے، صاف انکار کر دیا، نہ میں نے ایڈمیشن کروانا، نہ میں نے ان کو پڑھانا ہے اور نہ میں نے آپ کے ساتھ جانا۔ پھر کچھ بھی نہیں، میں پھر یہی بات ہوئی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھانا تو یہ مزدوری کریں گے، آپ کو بھی بدوائیں دیں گے، مجھے بھی بدوائیں دیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک دفعہ بھی اسکول نہیں بھیجا، شاید کہ ہم پڑھ جاتے کوئی اچھے انسان بن جائے۔ میری یہی کوشش تھی کہ چلو پڑھ کے کوئی اچھے انسان بنیں گے، کسی اچھی پوسٹ پہ کوئی کام کریں گے تو اسی کی عزت ہوگی کہ یہ سوتیلی ماں ہے، پھر بھی اس نے بچوں کو اچھے طریقے سے پرورش کی ہے۔ آپ کی زیادہ اس میں یہی بات میں اس کو سمجھا رہا تھا، اس نے کوئی نہیں سمجھ، مطلب اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی۔ پھر آپ کام پہ چلے گئے؟ کام پر چلا گیا تھا۔ واپسی کتنے بجے ہوئی؟ میری ہوئی تھی رات 8:00 پر، تقریباً 8 کے اوپر نیچے ہوئی تھی، 8:10-15 پہ ہوئی تھی میری۔ جی، میں نے دیکھا اس کے جب وہ اس کے بھائی کی کال آئی تھی مجھے، کوئی
5 बजे के करीब कि हमारी बहन घर आ गई है, तो आप लोगों का क्या कोई मसला हुआ है? मैंने कहा यार कोई मसला नहीं हुआ, मैं तो अपने काम पर हूँ, तो मेरा तो पता ही नहीं है, मैं तो 11 बजे घर से निकला हूँ, अब तो 5 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता है किस तरह आई है, कैसी आई है, क्यों आई है और किस उसमें आई है, मुझे नहीं पता। तो कहता है चलें ठीक है। मैंने कहा आप इससे पूछो, फिर मुझे ही बता देना क्या मसला है, इसको क्यों आई है ये। उसने कॉल कट की, मैंने फिर अपनी वाइफ को खुद अपने नंबर से कॉल की, उसने कॉल पिक की, उसने कहा मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। तो इस तरह क्या है कि फ़ोन कट हो गया, कॉल कट हो गई। उसके बाद मैंने उसके भाई को फ़ोन किया 1 घंटे के बाद, मैंने कहा शायद इसने पूछ लिया हो क्यों आई है, मुझे बता दे। उसने फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल की, मैंने कहा जी ये क्या मसला है, बच्चे किधर हैं? कहते बच्चे अपना बेटा ये ले आई है, जो आपके 2 बच्चे थे वो उधर ही हैं घर में। तो अबूज़र और फातिमा, ईमान शहज़ादी जी, अबूज़र और ईमान शहज़ादी मेरे क्या आपके बच्चे हैं, उधर हैं वो, और ये अपना जो बेटा है उसको साथ ले आई है। तो मैंने कहा ठीक है, बाहर से क्या मतलब ताला वगैरह लगा के आइए या क्या? वो कहता खुद ही कहता है कि बाहर से लॉक लगा आइए और ममटी का दरवाज़ा, छत वाला जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, तो आप जाके बच्चों को देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा उससे बात की है, मैंने कहा यार चाबी तो मेरे पास नहीं है, चाबी तो आप कम से कम मुझे दे जाओ। वो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर उनका घर था। मैंने कहा मुझे चाबी दे जाओ, तो कहता नहीं यार आप ना बस ममटी के दरवाजे से ही, छत वाले दरवाजे से ही आप चले जाना, किसी से पौड़ी ले लेना, मतलब सीढ़ी किसी से ले लेना, सीढ़ी लगा के तो हाँ जी छत के रास्ते से आप आ जाना। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने कहा खुद ख्याल आया कि बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, मैं आवाज़ दूंगा तो वो दरवाज़ा खोल देंगे। मैं काम से वापस आया, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया, दस्तक देने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुला। सामने वाला हमसाया था, वो उठ के आया, कहता क्या मसला है, आप रात को इतने ज़ोर से दरवाज़ा क्यों दस्तक दे रहे हो? मैंने कहा यार बेगम तो मेरी नहीं है इधर, वो अपनी अम्मी की तरफ गई है और मेरे बच्चे इधर हैं, तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ना वो बोल रहे हैं ना दरवाज़ा खोल रहे हैं। हमसाये ने कहा शायद वो सो रहे होंगे, तो कोई दरवाज़ा, मैंने कहा छत वाला दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वाइफ मेरी बता रही थी, वाइफ के भाई ने मुझे बताया कि दरवाज़ा छत वाला खुला, उधर चले जाना। तो वो सीढ़ी निकाल के लाया, मैं छत से अंदर गया, देखा जाके तो बच्चे ऊपर नीचे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और तार जो थी करंट वाली बिजली की जो तार, वो इधर उसके खुबी हुई थी अंदर। हाँ जी, अंदर ऐसे ज़ोर से खुबी हुई थी, जैसे ज़ोर लगा के बंदा अंदर खुबा देता है। हाँ जी, बेटी मेरे का ऐसे हाथ था, बेटी दूर थी, हाथ ऐसे दूर था, और इधर उसकी लेफ़्ट, मेरे ख्याल में लेफ़्ट थी या राइट थी, तो उस ऐसे अंदर खुबी हुई थी तार, और बेटा उसके ऊपर दूसरी साइड ऐसे था, मतलब दोनों का प्लस का निशान बना हुआ था। हाँ जी, बेटी ऐसे थी तो बेटा उसके ऊपर ऐसे था, दोनों अकड़े हुए थे, आंखें बाहर थी, ज़ुबानें बाहर थी उनकी, और बिल्कुल ठंडे हुए पड़े थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेटी के हाथ में तो तार खुबाई हुई थी, तो बेटे को भी लगाई हुई थी? बेटा बेटी के ऊपर पड़ा हुआ था जी। फिर आपने फ़ौरन 15 को कॉल की? जी, मैं तो उस वक्त बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैं ज़ोर से चीखें निकलना शुरू हो गई, तो हमसाया जो था उसने आवाज़ दी क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। फिर मैंने हिम्मत की, दरवाज़ा तो खोल दिया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। उसी ने तो तार को उठा के साइड पे किया है, करंट वाली जो तार थी, बच्चों को उसी ने सीधा किया है, उसी ने बच्चों की आंखें बंद की हैं, मुंह बंद किया है उसी ने। बच्चे उस वक्त वही बता रहे थे कि बच्चे बिल्कुल ठंडे हैं। अब क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे 2 मासूम बच्चे थे जिनका बेदर्दी से कत्ल किया गया है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए फ़ौरन। बस मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और पुलिस के जितने भी आला अहदेदारान हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मुझे फ़ौरन इंसाफ चाहिए। मेरे 2 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल किया गया है, करंट लगा के उनके बेचारों का कत्ल हुआ है। बेचारे बहुत ही मासूम बच्चे थे जिनका बहुत शदीद दुख है, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौरन इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, खुर्रम के घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और घर के पास ही कब्रिस्तान है जहाँ पर इन मासूम बच्चों की कब्रों पर अहले इलाका और गांव वाले फातह खानी कर रहे हैं। इन बच्चों का कसूर आखिर क्या था, वहाँ चलते हैं और उनकी कब्र पर फातह खानी भी करते हैं। यह है नाज़रीन वो कब्रिस्तान जहाँ पर नन्हे फूल हमेशा के लिए मुरझा चुके हैं। ये उनकी कब्रें हैं मेरी बैक साइड पर,
اور دادا ابو جو ہیں وہ اس قبر پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. ان کے دادا ابو سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی دعا کر رہے ہیں. ہاں دعا کرنا اللہ ہمارا بچہ نے اچھی جگہ دے. بابا جی آپ کے ساتھ کھیلتے تھے بچے؟ بڑے کھیلتے تھے میرے ساتھ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس انصاف ہوا گیا. بابا جی بڑی تیز دھوپ ہے, گرمی ہے, تسی اتنے بیٹھے ہوئے ہو. کوئی گرمی نہ لگ رہی ہے, پر اپنے بچوں پہ بیٹھا ہوں میں. اللہ ان کا حال رحم کرے. ناظرین گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو باقاعدہ آئے ہوئے ہیں ان بچوں کی قبر پر فاتح خوانی کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ ہمارے دوست کے بیٹے تھے, اسی گاؤں میں پلے بڑے؟ اسی گاؤں کے تقریباً ہم بچپن سے اکٹھے رہے ہیں. اس کی شادی بھی ہم نے دیکھی ہے, یہ بچے بھی تھے. اس کی پہلی جو بیوی سی وہ فوت ہو چکی تھی. اب یہ بیوی نئی بیوی کری تھی, لیکن اس نے یہ حرکت کی ہے, بہت بڑی حرکت کی ہے. اتنی کہ ہم بہت پریشان ہے کہ ایسا ہمارے اس گاؤں میں تقریباً کل لوگ دیکھنے والے تھے کہ یہ تو جنازگاہ تو تھوڑی سی ہے, اتنے لوگ تھے کہ ادھر. لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوا. اس کا انصاف چاہیے خرم بھائی کو. جلد سے جلد عورت کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ ایک کٹونی حرکت کی ہے. لیکن ہم بہت ہی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں کی یہ قبریں ہیں, اوپر پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہاں کی صورتحال, اہل محلہ, گاؤں والے اور ان بچوں کے جو والد ہیں ان کی حالت کیا ہے, وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں, کس کڑے وقت سے گزر رہے ہیں, میں بیان نہیں کر سکتی چونکہ میں نے خود یہاں آئی ہوں میں اور دیکھا ہے میں نے. SSP آپریشن سید ندیم عباس صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اس کیس کے حوالے سے ہم تمام کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ندیم صاحب سے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم صاحب کال ہوئی, فوراً سے اس پر رسپانس دیا پولیس نے, اس بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں. جی جس واقعے کا آپ بتا رہی ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ تھانہ رائیون سٹی میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس میں پولیس کو جیسے ہی انفارمیشن پہنچتی ہے پولیس اس پہ رسپونڈ کرتی ہے, کرائم سین کو جو ہے وہ اس کو سیکیور کرتی ہے اور جو ہے فورینسک ٹیم کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. تو اس میں جو انیشیل انفارمیشن ہمیں تھی کہ دو بچے جو ہیں وہ دونوں سبلنگس ہیں, بہن بھائی ہیں دونوں, تقریباً 6 یا 4 سال کی عمریں ہیں دونوں کی. جو ہے ابوذر اور شہزادی نام کی جو ہے ایک چھوٹی بیٹی ہے. تو اور اس کے بارے میں تھا کہ اس کو جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے جو ہے الیکٹرک شاک سے جو ہے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے. تو مزید جب ابتدائی معلومات چیک کی گئیں تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ان کی ایک اسٹیپ مدر تھی اور ان کی جو اپنی مدر تھی وہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی. اسٹیپ مدر جو ہے وہ ساتھ رہا کرتی تھی. تو اس بارے میں پھر اس پہ پولیس نے جو ہے مکمل اس پہ ایکشن کرتے ہوئے ایک تو امیجیٹ جو ہے رسپونڈ کیا, امیجیٹ رجسٹریشن آف کیس کی, اور آگے اس کیس کو آگے فردر جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اس کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.